اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول کلیکشن ورلڈ میں خوش آمدید۔ ناول سیکشن ای، مصنفہ ایسی قریشی، قسط نمبر 1۔ کہاں جا رہی ہو اکیلی؟ وہ جو آرام سے خاموشی سے نکل رہی تھی پیچھے سے آنے والی آواز پر رک گئی۔ وہ جو سوچ رہی تھی خاموشی سے نکل جائے گی مگر ناکام رہی۔ کہیں نہیں، کالج جا رہی تھی، اس نے سوال کرنے والے کو جواب دیا۔ کالج؟ وہ بھی 6 بجے؟ وہ جو کوئی بھی تھا اب شاید بحث کے موڈ میں تھا۔ ہاں، وہ میں نے ویسے بھی پیدل ہی جانا تھا اور جاتے جاتے 1 گھنٹہ لگ جانا تھا، اسی لیے سوچا ابھی چلی جاؤں۔ اس نے بنا کسی تاثر کے جواب دیا۔ میری ایک بات اپنے دماغ میں بٹھا لو، وہاں سے اب تمہاری کوئی شکایت نہ آئے، وہاں اچھے سے بیہیو کرنا۔ جانتی ہو نا، تمہیں وہاں بھائی کی وجہ سے داخلہ ملا ہے، ورنہ اس بار وہ خود یہاں آئیں گے۔ اس بار اس لڑکے نے بھی سرد مہری سے جواب دیا۔ جانتی ہوں، کیا اب میں جاؤں؟ اکتا کر بولی کہ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جاؤ اور سیدھا کالج ہی جانا، میں وہیں ملوں گا تمہیں، آئی سمجھ؟ اس لڑکے نے ایک بار پھر اسے کہا۔ ایک لفظ جواب دے کر وہ وہاں سے نکل گئی۔ پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے، کزن ہے، کزن رہے، میں کیوں بات مانوں اس کی۔ وہ خاموشی سے کالج کی راہ پر نکل گئی۔ سارے راستے وہ اپنی سوچوں میں چلتی رہی۔ اس کے قدم اپنی منزل پر آ کر رکے۔ اس نے ایک لمبی سانس لی اور سامنے موجود بلڈنگ کو دیکھا۔ کالج کو دیکھ کر اسے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ایک الگ ہی دنیا میں آ گئی ہو، کیونکہ وہ کافی کالج دیکھ چکی تھی۔ یہ اب تک کا اس کا 6واں کالج تھا۔ ارے یہ مت سمجھنا کہ میں نکمی ہوں، کالج بار بار چینج کیوں ہوا یہ بعد میں بتاؤں گی۔ وہ وہاں سے سیدھا پرنسپل آفس گئی اور اپنا شیڈیول لیا۔ اس کا سیکشن بی تھا۔ پرنسپل آفس سے نکل کر وہ سیدھا اپنی بلڈنگ یعنی اپنے سیکشن کی طرف گئی۔ کلاس میں داخل ہوتے ہی وہ دیکھ کر وہیں رک گئی کہ سب وہاں میک اپ اور گوسپ میں لگے ہوئے تھے۔ وہ صرف ایک لمحے کے لیے حیران ہوئی تھی، اس کے بعد اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ اس کا چہرہ بالکل سرد و سپاٹ ہو گیا۔ وہ سیدھا جا کر بیک سیٹ پر بیٹھ گئی اور آنکھیں بند کر کے ریلیکس ہو گئی۔ ابھی وہ پرسکون ہوئی تھی، اسے کسی کی آواز آئی، ایک انجان آواز جس پر اس نے دھیان نہیں دیا۔ ہیلو، انجان نے کہا۔ وہ ابھی بھی ویسے ہی بیٹھی تھی جب اسے انجان لڑکی نے دوبارہ مخاطب کیا۔ اس نے آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھا، بلینک آنکھوں سے۔ ہیلو، میرا نام سلویٰ ہے۔ سلویٰ نے اپنا نام بتا کر پھر اس کی طرف دیکھا۔ درفشا اس نے ایک لفظی جواب دیا۔ بس ایک لفظی جواب دے کر وہ خاموش ہو گئی۔ او، تو تم نیو اسٹوڈنٹ ہو؟ سلویٰ نے پوچھا۔ ٹرانسفر اسٹوڈنٹ ہوں، درفشا نے کہا۔ اچھا، تو آج سے ہم دوست۔ در کو لگا یہ لڑکی باتونی ہے اور اب چند منٹ کی ملاقات میں دوستی کی آفر۔ حیرت، دوست؟ پھر ایک لفظی سوال۔ ہاں نا، تم میرا نام جان گئی ہو اور میں تمہارا، تو ہم دوست ہوئے نا، سلویٰ نے در کی طرف دیکھ کر کہا۔ پر در ابھی کچھ بولتی سلویٰ نے اسے چلنے کا کہا۔ پر کہاں؟ در نے اسے دیکھ کر پوچھا، جو ہر سوال کا جواب خود ہی دے رہی تھی۔ چلو اب تو ہم دوست ہیں نا، تو میں تمہیں اس کالج کے بارے میں بتاتی ہوں، سلویٰ نے سر پر ہلکا سا ہاتھ مار کر کہا۔ تو یہاں ٹوٹل 4 سیکشن ہیں، اب میں تمہیں ان کے بارے میں بتاؤں گی۔ سیکشن اے، تو سیکشن اے میں ہائی کلاس لوگ رہتے ہیں جو امیر بھی ہیں، ایسا نہیں باقی سیکشن میں امیر نہیں، مگر سیکشن اے میں وہ لوگ ہیں جو کالج کی پرنسس اور پرنس کے ٹائٹل سے جانے جاتے ہیں، اور پورے کالج کو ان کا کہاں ماننا پڑتا ہے۔ اچھا، اور سیکشن بی میں؟ در نے پوچھا تو وہ دوبارہ بتانے لگی۔ سیکشن بی، تو اس میں بھی امیر لوگ ہی ہوتے ہیں، مگر جیسا میں نے بتایا کہ سیکشن اے میں پرنس اور پرنسس ہوتی ہیں، تو ہم لوگ ان کے دیے ہوئے کام کی نگرانی کرتے ہیں۔ سیکشن سی اور سیکشن ڈی نارمل ہیں، اور یہاں اکثر سیکشن اے کے لوگ رینگنگ کرتے ہیں اور ہم کچھ کہہ نہیں سکتے۔ چلو باہر چلتے ہیں، ابھی بہت ٹائم ہے کلاس شروع ہونے میں، سلویٰ کہتے ساتھ ہی اٹھی اور اسے بھی اٹھایا۔ درفشا اتنی دیر میں ہی سمجھ گئی تھی کہ یہ لڑکی بہت باتونی ہے اور اسے اچھی بھی لگی تھی۔ وہ دونوں کلاس سے باہر نکلیں تو وہاں اب کافی لوگ تھے، جنہیں دیکھتے وہ اپنی بلڈنگ سے نکل گئیں۔ سلویٰ اسے سیکشن اے کی بلڈنگ کی طرف لے گئی۔ ابھی وہ انٹر ہونے لگی تھی کہ ایک دم سے وہاں شور اٹھ گیا۔ وہ دونوں وہیں رک گئیں۔ ہم یہاں کیوں رک گئے؟ در نے پوچھا۔ وہ پرنسس آ رہی ہے، سامنے دیکھو،
وہ کالج کی فیمس لڑکی ہے، سب اس سے دوستی کرنا چاہتے ہیں، پر مجھے ذرا بھی اچھی نہیں لگتی۔ سلوا نے منہ بنا کر کہا۔ وہ کیوں؟ در نے پھر سوال کیا۔ کیونکہ اس میں بہت ایٹیٹیوڈ ہے، ہر کسی کو اپنے سے کم سمجھتی ہے، اور آج کل جو اس کا بوائے فرینڈ ہے وہ کالج میں پرنس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کا نام آہل ہے، وہ بھی یہاں نہیں ہے، آتا ہی ہوگا۔ وہ بھی بات ہی کر رہی تھی کہ سامنے سے اسے آتا دیکھ کر بولی، لو دیکھو، شیطان کا نام لیا اور شیطان آ گیا۔ سلوا نے منہ بنا کر کہا۔ در نے سلوا کے کہنے پر سامنے دیکھا۔ آہل بھائی؟ بے ساختہ منہ سے نکلا۔ او، تو یہ تمہارا بھائی ہے؟ سلوا اس کے منہ سے بھائی سن کر بولی، ہاں کزن بردر ہے میرا۔ در اس دفعہ ہکلا گئی تھی۔ او اچھا، تو تمہیں بھی سیکشن اے میں ہونا چاہیے تھا نا تو۔ سلوا جو ابھی اس سے سوال کر رہی تھی، چھوڑو اس بات کو، چلو چلتے ہیں، در نے اس کی بات کاٹ کر کہا۔ وہ آہل کی نظروں میں آئے بغیر وہاں سے جانا چاہتی تھی، مگر ناکام رہی، وہ اسے دیکھ چکا تھا اور وہ سیدھا اس کے پاس آ رہا تھا۔ کہاں تھی تم؟ میں کب سے تمہارا گیٹ پر انتظار کر رہا تھا، آہل نے اس کے سامنے کھڑے ہو کر پوچھا۔ وہ میں کلاس میں تھی اور پھر کالج کا وزٹ کرنے کے لیے کلاس سے باہر نکل گئی۔ در نے بس اتنا ہی کہنا مناسب سمجھا۔ کالج بند ہوتے ہی گھر چلی جانا، مجھے تمہاری کوئی شکایت نہ ملے، آئی سمجھ؟ آہل ایک دفعہ پھر بولا۔ اس بار در نے کوئی جواب نہیں دیا تو آہل دوبارہ بولنے لگا، آئی سمجھ یا نہیں؟ کروں بھائی کو فون؟ آہل جب اس کی جانب سے کوئی جواب نہیں سنتا تو پوچھنے لگا، آ گئی ہے سمجھ، اب میں جاؤں؟ در اس دفعہ جواب دیا تھا، جاؤ۔ آہل اسے جانے کی اجازت ایسے دے رہا تھا جیسے وہ سچ میں اجازت مانگ رہی ہو۔ وہ عمل کو آتا دیکھ کر بولا تھا۔ عمل جو کب سے آہل کا انتظار کر رہی تھی، کالج کے گارڈن میں چلی گئی۔ اپنی دوست کے بتانے پر کہ آہل کلاس کی طرف گیا ہے، فوراً یہاں آئی اور اسے کسی لڑکی سے بات کرتا دیکھ اس کے پاس تیزی سے آئی، لیکن اس کے پاس آنے سے پہلے ہی وہ لڑکی چلی گئی تھی۔ بیبی، کون تھی وہ لڑکی؟ عمل نے پوچھا۔ کون؟ آہل جو اس کے پاس آنے پر اس سے مل رہا تھا، اس کے سوال پر ناسمجھی سے پوچھنے لگا۔ وہی جس سے تم بات کر رہے تھے اور مجھے آتا دیکھ کر اسے بھیج دیا۔ عمل نے منہ بنایا۔ او نہیں بیبی، کل بتایا تھا کہ بھائی نے میری کزن کا ایڈمیشن یہاں کروایا ہے، وہی تھی، آہل نے کہا۔ اچھا، تو وہ ہمارے سیکشن میں نہیں ہے؟ عمل نے پوچھا۔ نہیں، آہل نے کہا۔ چلو ہم لوگ چلیں، آج کچھ نئے لوگ آئے ہیں تو مزہ کرتے ہیں، عمل نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ آہل تھا تو بگڑا ہوا، مگر اسے یہ سب پسند نہیں تھا، وہ بس عمل کی خوشی کے لیے کرتا تھا۔ پھر دیر کس بات کی، چلو چلتے ہیں، عمل نے مسکراتے کہا۔ در وہ تم سے ایسے بات کیوں کر رہا تھا، اور تم کس کالج سے یہاں ٹرانسفر ہو کر آئی ہو؟ سلوا نے پوچھا۔ ہاں وہ بس، چلو کلاس میں چلتے ہیں، دیر ہو رہی ہے، در نے بات بدل دی۔ سلوا نے بھی زیادہ زور نہیں دیا اور کلاس روم کی طرف چل دی۔ ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ پروفیسر کلاس روم میں آ گئے اور درفشا کو انٹرو کے لیے ڈائس پر بلوایا۔ ہیلو، مائی نیم از درفشا، آئی ایم ٹرانسفر اسٹوڈنٹ، ہوپ نو ون مس ود می۔ سر تاثر سے سب بول کر اپنی سیٹ پر بیٹھ گئی اور سر نے بھی کلاس کو لیکچر دینا شروع کیا۔ 3 لیکچرز کے بعد اب وہ دونوں کینٹین کی طرف چل دیں۔ در تم ٹیبل دیکھو جو فری ہو، جب تک میں کھانے کو کچھ لے کر آتی ہوں، تم وہی ویٹ کرنا، سلوا نے کہا۔ اوکے، در جواب دیتی ایک طرف چل دی۔ سلوا لائن میں کھڑی ہو گئی اور در ٹیبل کے پاس اس کا ویٹ کرنے لگی۔ لائن میں اب سلوا کی باری تھی، وہ ٹرے لے کر مڑی جب پیچھے لائن میں کھڑی سمیہ نے جان بوجھ کر ٹانگ اڑائی۔ واٹ دا، وہ بھی کچھ بولتی وہی لڑکی اس کے منہ پر تھپڑ مارنے لگی۔ یہ کیا کر دیا تم نے؟ دکھ نہیں رہا میں کھڑی ہوں، سارے کپڑے خراب کر دیے۔ درفشا جو یہ سب دیکھ رہی تھی اٹھ کر اس کے پاس آئی۔ ایکسکیوز می، غلطی تمہاری تھی، تم نے جان بوجھ کر ٹانگ اڑائی تھی، اس نے سرد لہجے میں کہا۔ اچھا، میں نے جان بوجھ کر کیا تھا تو کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ میرے علاوہ اور بھی لوگوں نے دیکھا ہے۔ اچھا بتاؤ کس کس نے دیکھا ہے؟ وہ دونوں بات کر رہی تھیں کہ عمل بھی وہاں آ گئی۔ ان دونوں نے مڑ کر پیچھے دیکھا۔ عمل، اس لڑکی نے دیکھو میرے کپڑے خراب کر دیے اور سوری بھی نہیں بولا۔ او سمیہ ڈیئر، دکھاؤ مجھے، یہ سب اس نے جان بوجھ کر کیا ہے۔ اچھا تو کیا وہ پاگل ہے جو اپنے کپڑے خراب کرے گی؟ عمل جس کو کوئی جواب نہیں دیتا تھا، اس کے آگے اب درفشا کے جواب پر اسے تھپڑ مارنے لگی ہے، مگر وہ اس کا ہاتھ بیچ میں ہی روک دیتی ہے۔ ڈونٹ یو ڈیئر ٹو نیور ایور ٹیچ می ادر وش۔ ابھی وہ کچھ بولتی کہ آہل وہاں آ گیا۔ درفشا کیا کر رہی تھی یہاں بتاؤ، منع کیا تھا نا، آہل نے سختی سے کہا۔ آہل یہ مجھے مارنے لگی تھی، میں نے تو بس اس کا ہاتھ پکڑ کے روکا تھا،
ایسا کرنے سے، اور یہ اس کی دوست نے جان بوجھ کر ٹانگ اڑائی تھی، جس کی وجہ سے ہمارا کھانا گر گیا، اور اوپر سے یہ ہمیں ہی بلیم کر رہی ہے۔ در نے کہا، نہیں بیبی، یہ جھوٹ بول رہی ہے، میں تو اسے سمجھا رہی تھی مگر اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور یہ دیکھو کتنا ریڈ ہو رہا ہے۔ امن نے اپنا ہاتھ آگے کیا۔ سلویٰ درفشاں کا ہاتھ پکڑ کر اسے وہاں سے لے گئی۔ باقی سب بھی وہاں کھڑے ہو کر تماشا دیکھ رہے تھے، اب اپنے اپنے کام میں لگ گئے تھے۔ بیبی لیٹس پارٹی آفٹر کالج۔ شور، وائی ناٹ؟ یہ کیا تم نے؟ کیوں بولی وہاں؟ اب پتہ نہیں کل کیا ہوگا تمہارے ساتھ۔ سلویٰ نے در کو کہا، کچھ نہیں ہوتا، تم ٹینشن مت لو، میں نہیں ڈرتی کسی سے، پہلے بھی جسٹ کالج سے ٹرانسفر کیا گیا تھا، اب بھی یہی کریں گے۔ در نے لاپرواہی سے کہا، مطلب پہلے بھی تم نے کچھ کیا تھا؟ سلویٰ حیرت ہوئی۔ ہاں، بس پینسل کسی کے ہاتھ کے آر پار کر دی تھی، مجھے بھی نہیں پتہ چلا یہ مجھ سے کیسے ہوا، بس سمجھ نہیں آتا، ایک دم غصہ آتا ہے اور بس پھر کیا کر دیتی ہوں، کچھ پتہ نہیں چلتا۔ در نے آسانی سے بتایا، کیا تم نے سچ میں ایسا کیا تھا؟ لیکن کیوں؟ سلویٰ کو ابھی تک یقین نہیں ہو رہا تھا۔ کہا تو ہے، پتہ نہیں چلتا کیوں کیسے، بس ہو جاتا ہے، اسی لیے بڑے بھائی نے یہاں ایڈمیشن کروا دیا، مگر دیکھو اب تو کچھ بھی نہیں کیا میں نے، اب تو کالج ٹرانسفر بھی نہیں ہوگا۔ در نے سلویٰ کو دیکھتے کہا، وہ دونوں بھی کالج میں آئی تھیں کہ انہیں آس پاس سرگوشیاں سنائی۔ کیا سچ میں کسی نے عمل کے ساتھ بحث کی اور بچ بھی گئی؟ ایک لڑکی نے کہا۔ وہ دونوں بنا کسی پر توجہ دیے اپنی سیٹ پر بیٹھ گئیں اور پروفیسر کا انتظار کرنے لگیں۔ درفشاں، یس سر، وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ پروفیسر کالڈ یو می گو ناؤ ٹو دا آفس۔ یس سر، وہ کہتی چل دی۔ سلویٰ جو اسے دیکھ رہی تھی، وہ بس اسے سر ہلا کر ریلیکس ہونے کا اشارہ کر کے وہاں سے نکل گئی۔ مے آئی کم ان سر؟ دروازے پر کھڑی ہوتی پوچھنے لگی۔ یس، اجازت ملتے ہی وہ اندر گئی۔ You know that why we confirm your admission because your big brother is trustee of this college and we also ignore your behavior from your old college and now you again back to your old attitude. It's been not good, so we decide to convert you in section E. When you learn who to respect, then you will be back. جاری ہے۔